بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، آج ماہ ربیع الثانی کے آخری اتوار کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے صرف ایک بار پڑھتے ہی اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے۔ جو فوری طور پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو راتوں رات امیر اور کبیر بننا چاہتے ہیں، وہ آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ وظیفہ اتوار کے دن آج تک جس نے پڑھا، اللہ کریم نے کامیابی عطا فرمائی۔ اگر کوئی سڑک پر بیٹھا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابیاں کامرانیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین بے شمار رزق اور دولت عطا فرماتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو بغیر کسی قیمت یا شرط کے اپنے مخلوق کو بے شمار عطائیں اور انعامات دیتی ہے۔ جس طریقے اور ترتیب کے ساتھ یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر کوئی بندہ ویڈیو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اور تعداد میں اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، انشاءاللہ وہ ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ جو لوگ واقعی اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے بیڑے پار لگوانا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس خاص وظیفے کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جنہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ آج بے بسی سے، مجبوری سے، لاچاری سے جلد نکلنے کا، ایک نئی زندگی کے آغاز کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے والا رات کو پڑھتا ہے تو صبح تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، صبح پڑھتا ہے تو شام تک اللہ کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ آج وہ جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، بے بس ہیں، کرایہ نہیں دیا جاتا، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، تو آج ماہ ربیع الثانی کے آخری اتوار کے دن یہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی دیر ہے۔ اللہ آپ کو اپنے ذاتی گھر سے، ذاتی مکان سے نواز دے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ آپ کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اور قرض کی ادائیگی کیسی ہوگی، اور ایسے حالات میں سب سے پہلے بہن بھائی رشتہ دار آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، ایسے حالات میں کوئی منہ تک لگانا پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ لوگ دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں کہ کہیں آپ ان سے پیسے نہ مانگ لیں۔ اس قرض کی حالت میں، اس بے بسی کی حالت میں، جب دنیا کا کوئی بندہ آپ کا ساتھ نہیں دیتا، آپ کی حمایت نہیں کرتا، پھر انسان تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج کے اس دور کے اندر نہ کوئی میرا بھائی ہے اور نہ ہی کوئی بہن ہے، نہ کوئی دوست ہے۔ اور جب اس بے بسی کی حالت میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو اللہ بیٹھے بیٹھے اس بندے کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی 10,000 روپے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم کسی انسان سے مانگنے چلے جاتے ہیں اور 10,000 کے لیے روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں، 100 بہانے بناتے ہیں کہ سامنے والے کو یقین آ جائے کہ اس بندے کو واقعی پیسوں کی ضرورت ہے۔ لیکن دوسری طرف جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو ٹھیک سے دعا بھی نہیں کرتے، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں لاتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے بھی نہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ ہماری حاجت پوری نہیں ہوتی۔ دوستو، یہ دنیا والوں کے سامنے رونا تماشا بن جاتا ہے، اور اللہ کے سامنے ایک آنسو بہانے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، نصیب کھل جاتے ہیں۔ آج جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، ماں باپ پریشان ہیں، بیٹوں کے، بیٹیوں کے روشن نصیب کے لیے، بیٹوں کو بہترین نوکری کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی اولاد کامیاب ہو جائے گی۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، بیٹی خود یہ وظیفہ کر سکتی ہے، ماں باپ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے تو آپ رشتے کی نیت کر کے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کا رشتہ معقول جگہ پر ہو جائے گا۔ رشتوں میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی بندشیں ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ رزق کی فراوانی کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہی سب کو رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے، طاقت والا ہے۔ تو آئیے محترم سامعین،
آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال میرے اس چینل پر موجود بھی ہیں اور آپ کے حوالے انشاءاللہ ڈیلی کی بنیاد پر روزانہ ایک نیا وظیفہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ نے ربیع الثانی کے آخری اتوار کے دن دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، یا دفتروں میں تو چھٹی ہے، گھر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، جہاں کہیں بھی جب جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ یہ 3 اعمال پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ آپ نے یہ وظیفہ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو آسان لگے وہ درود پاک آپ نے پڑھ لینا ہے۔ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ تو نماز والا درود ابراہیمی جو ہے اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، آپ یہی درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے بھی پڑھیے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی چاہیے، جیسی بھی آپ کی حاجت ہے، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا وہاب کا پڑھنا ہے۔ یا وہاب کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اے رزق کو بے شمار کرنے والی ذات، خزانوں سے بھرنے والی ذات۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو کوئی بھی پریشان ہے رزق کی تنگی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، قرضوں کی وجہ سے، جو بھی آپ کی تنگی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا وہاب کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا وہاب ایک بار ہو گیا، یا وہاب 2 بار، یا وہاب 3 بار۔ اس طرح سے آپ نے یا وہاب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ 11 بار یا وہاب پڑھنے سے آپ کے راستے کھل جائیں گے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں دور ہو جائیں گی، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آ جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یا وہاب پڑھنے سے اللہ بے شمار رزق دیتا ہے، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، اللہ منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ یا وہاب 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جس کا مطلب ہے کہ ہم ایک کوثر یعنی خیر کثیر سے نوازیں گے، اور تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور نماز پڑھو۔ سورہ کوثر کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ اگر آپ کی رزق کی بندشیں، کاروبار کی بندشیں ہیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ہیں، آج کوئی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا، تھوڑا سا کسی کو کامیاب کوئی ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو نظر بد، حسد، جادو، جنات سے اس کے بستے بسائے گھر کو چلتے چلاتے کاروبار کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ ان مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو نظر بد، حسد، جادو، جنات سے بچا کر اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، تو آج ہی آپ یا وہاب کے بعد سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے اس گھر میں خیر کثیر عطا فرماتا ہے، اس گھر میں رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں،
اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر میں رہنے والا بچہ بھی دولت مند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں بے روزگاروں کو روزگار مل جائے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے، تو اتوار کے دن سورہ کوثر کو پڑھیے گا۔ اتوار کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ بہت ہی زیادہ اس کی برکتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ محترم سامعین، آج تک آپ نے اتوار کے دن بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے اور نامکمل ہے، یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے جب اللہ نے آپ کو بے شمار رزق اور دولت عطا فرما دیا، تو اب اللہ کا شکر ادا کرنا بھی تو ضروری ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے اللہ شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ شکر کرنے والوں کے مال اور جان میں، عزت میں، آبرو میں، رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں، رحمتیں، وسعتیں، کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھ کر کامیابی حاصل کرنے کے بعد آخر میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ایک قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار، الحمدللہ رب العالمین 2 بار، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کریم کا شکر ادا کرنے سے اللہ آپ کے راستے کی رکاوٹیں ہٹا دے گا اور شکر کرنے والے پر رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ تھا محترم سامعین آج کا وظیفہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور درج کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں، بلند بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے لازمی اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔